حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی توجہ فرمانا بے نیاز مولا تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو درختوں سے بھی بندہ پیدا فرما دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ انسان کو انسان سے کیوں پیدا فرمایا؟ ذرا توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلیم اس میں بھی کوئی حکمت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے کا بندے سے ہم جن سے پیدا کرنا اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ بے نیاز مولا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بندے کو بندے سے کیوں پیدا فرمایا، تو اس چیز پر قادر ہے، تو درختوں سے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ جب نوح علیہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا فرما دیا تو بندے کو بھی تو پیدا فرما سکتا ہے، تو جو ہے نا، اور رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اگر ایک درخت کھڑا ہے اس کے درمیان میں کوئی بیج کا تن کا بھی آ پڑا ہے، ایک درخت میں سے دوسرا نکلا پڑا ہوتا، توجہ ہے نا، رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے پیغمبر دیکھنا چاہتا ہے، میں نیاز مولا دیکھنا چاہتا ہوں کہ بندے کو بندے سے کیوں پیدا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت موسیٰ نبی کو رب نے فرمایا وہ سامنے درخت کی طرف دیکھ، پیارے کلیم نے درخت کی طرف دیکھا، درخت پھٹا، چاروں طرف سے چار بندے نکلے، اپنا اپنا رخ لے کر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بے نیاز مولا وہ تو نکلے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بچہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لگتے ہی کوئی نہیں، واہ واہ جو ہے نا، میرے رب نے ارشاد فرمایا ساتھ والے نے ساتھ والے کو نہیں دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ درخت سے نکلے ہیں، میں اگر رب چاہتا تو درختوں سے بھی انسان پیدا فرما سکتا تھا۔ آج جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس ایک گھر میں آتا ہے تو کوئی ملن سے آتا ہے، رب فرماتا ہے کوئی اس کی خالہ بن جاتی ہے، میں نے تو ایسے رشتے جوڑ دیے جو قیامت تک نہیں ٹوٹنے والے۔ فرمایا کوئی اس کی خالہ بن گئی، کوئی اس کی پھپھو بن گئی، کوئی اس کا ماموں بن گیا، کوئی اس کا چاچو بن گیا، کوئی اس کا تایا بن گیا۔ میرے رب نے فرمایا میں نے تو ایسے جوڑ کر رکھے خاندان کے قیامت تک بندے کو اکیلے پلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی صدرالدین کے والد کے سارے ثواب کے لیے کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے؟ کوئی یار بھی ہے، کوئی سنگی بھی ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہے، کوئی ماں کی طرف سے، کوئی باپ کی طرف، توجہ ہے نا، کوئی ماں کی طرف سے آیا بیٹھا ہے، کوئی باپ کی طرف سے آیا بیٹھا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میں نے وہ احساس پیدا کیا ہے کہ ایک مرد ایک عورت میں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اکیلا پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی پورا کنبہ بن گیا ہے۔ وہ بچہ جب وہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی اکیلا، وہ تو دیجئے اکیلا، کوئی اس کا بھتیجا ہوتا ہے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے کوئی اس کا بھتیجا ہوتا ہے، کوئی اس کا بھانجا بن جاتا ہے، کوئی کسی رشتے میں جڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بیٹی کی طرف سے، کوئی بیٹے کی طرف سے، کوئی بہو کی طرف سے، توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم میں اپنے بندے کو دنیا میں اکیلا تنہا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہم جن سے پیدا فرمایا، اس لیے رشتوں کو اتنا جوڑ کر رکھا کہ قیامت تک کوئی بندہ اکیلا نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں رشتوں کی قدر کی، پیسہ ہر بندہ کما رہا ہے، یاد رکھنا پیسے کی آڑ میں رشتوں کو نہ توڑنا، پیسہ پھر جوڑ جاتا ہے رشتے دوبارہ نہیں بنتے، بار بار رشتے نہیں بنتے۔ بھائیوں کو پیچھے نہ کرو، بہنوں کا حق دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ وہ رشتے ہیں جو رب نے ہمارے لیے جوڑ کے تاکہ ہم اکیلے نہ رہ جائیں۔ اگر ہر بندہ، آج ہم کہتے ہیں نا نفسی نفسی کا دور ہے، یار کوئی کسی کا نہیں، تو نظر کھول کے تو دیکھ ہر کسی کا، تو اپنے آپ کو تو کسی کے حوالے کر کے دیکھ لے، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے اجر کتنا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں آج رب نے اتنے سارے رشتے جوڑے، آج کوئی کسی رشتے کی بنا پہ آیا بیٹھا ہے، کوئی کسی رشتے کی بنا پہ آیا بیٹھا ہے، رب نے بتا دیا دنیا والوں امام دین گیا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، نہ وہ اکیلا تھا نہ وہ اکیلا گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے دعائیں دینے والے موجود ہیں۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کل قیامت کا دن ہوگا جب بندہ گناہگار اٹھے گا تو فرشتے کہیں گے یہ نیکیوں کے انبار تیرے ہیں،
اٹھی تجھے جنت کی خوشخبری ہو، وہ کہے گا میں تو گناہگار تھا، دنیا میں کوئی ایسا عمل تو کیا نہیں تھا کہ آج میں بخشش کے حقدار بنتا، یہ میری نیکیاں، یہ میرے اعمال یہ کہاں سے ہیں؟ توجہ فرمانا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کہ بندہ کہے گا یہ میرے اعمال، یہ ساری نیکیاں کہاں سے آئیں؟ میری اپنے عمل تو ایسے تھے نہیں، نہ میں نمازی تھا، نہ میں حاجی تھا، نہ میں متقی پرہیزگار تھا، نہ میں روزہ رکھنے والا تھا، یہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اب ذرا سنیے، فرشتے کہیں گے یارو تیرے آنے کے بعد تیرے یار چنگے تھے، بول دیجئے سبحان اللہ، بول دیجئے تیرے پردہ کرنے کے بعد تیرے رشتہ دار چنگے تھے، تیرا پردہ کرنے کے بعد تیری اولاد چنگی تھی، جب تو پردہ کر کے آیا دنیا سے تیری اولاد دنیا کو جمع کرتی تھی، تیری اولاد رشتہ داروں کو جمع کرتی تھی، کہتی تھی میرے بابے کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہمارے آنے کا کوئی اور مقصد ہے؟ بول دیجئے روسبان آدھے سے زیادہ تو مجھے جانتے ہیں، ہمارے آنے کا کوئی اور مقصد ہے؟ دنیا داری کو شامل ہے؟ میرے نبی کے غلام حضرت توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں اس کو بتاؤ تیرے آنے کے بعد، تیرے چلے جانے کے بعد تیرے رشتہ دار چنگے تھے جو تیرے آنے کے بعد تیری بخشش کے لیے دعائیں مانگی، تیری مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تیرے یار چنگے تھے جو دنیا میں بھی کام آتے تھے، تیرے مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اولاد کی تو بات ہی کچھ اور ہے، بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے صدقہ جاریہ میں سے عظیم صدقہ بتایا ہے، اچھی اولاد کو، نیک اولاد کو بڑا صدقہ جاریہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، توجہ فرمانا راجو بھائی، سرکر الدین بھائی، میں گزارش کروں گا آپ نماز پڑھتے ہیں مزید پڑھا اور کچھ نہیں، ہر نفل میں، ہر سنت میں، ہر فرض میں اتنا تو بولیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، واہ سبحان، اتنا تو بولیں گے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے نبی کے غلام نماز ہم نے اللہ کے لیے پڑھی اور اس میں جب بھی تحیات میں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی دعا رکھ دی۔ میرے نبی کے غلام نماز مکمل ہو گئی، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے نا اے میرے بندے سلام نہیں پھیرنا، پہلے ان مخلص ہستیوں کے لیے دعا تو مانگ۔ بے نیاد مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تیرے ماں باپ ہیں، وہ تیری والدین ہیں۔ فرمایا بول، اسی جگہ پہ بیٹھ کر بول۔ بے نیاد مولا کیا بولنا ہے؟ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو نماز کے نیڑے بھی نہ جائے اس نے ماں باپ کے دعا کہاں مانگی؟ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ہم نام لیتے ہیں نا، کسی کا بھی نام لے لیا، چاچا امام دین اللہ تعالیٰ اس کے قبر پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ ویسے ایک نام لیتے ہیں، کسی بندے کا بھی نام لے کر یہ الفاظ ساتھ بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے۔ خدا کی قسم یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ دیا کریں ماں باپ کا نام آئے، اماں کا نام آئے، بابے کا نام آئے، والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے والد، میری اماں صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ یہ جب ہم الفاظ بولتے ہیں نا باتوں باتوں میں، اور ان کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، ادھر سے زبان سے نکلتا ہے، ادھر سے رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ماں باپ جو بزرگ بیٹھے میں ان سے گزارش کروں گا، بھلے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، جو اپنی اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے عمل کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول فرماتا ہے جس طرح ولی کی دعا کو رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب سنیے، جو اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، کیا اس دعا کو بھی رب قبول فرماتا ہے؟ خدا کی قسم قرآن گواہ ہے،
قرآن گواہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا کبھی بندے کو نہ سکھاتا. قرضہ اللہ تعالیٰ اگر اس دعا کو رد فرماتا کبھی رد فرماتا نہ، قرآن کی آیت بنتی نہ. اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود سکھایا ہے. بول ربنا اغفر لی ولی اپنی بخشش کی بھی دعا مانگ، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگ، ساری امت کے لیے دعا مانگ. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس کا پتہ یہ چلا رب قبول فرماتا ہے تب توفیق عطا فرماتا ہے. ان کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق عطا فرمائے.